سورہ قیامہ ہے نا، سورہ قیامہ، اس کی آخری آیتیں بڑی عجیب ہیں۔ اللہ نے موت کا منظر کھینچا ہے، انسان کی جو موت کی کیفیت ہوتی ہے نا، کیا ہوتی ہے؟ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اللہ کہتے ہیں پنڈلیاں پنڈلیوں میں گھسنے لگتی ہیں۔ جب موت کا وقت ہوتا ہے نا، سکڑتا ہے جسم انسان کا۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اور وہ کہتے ہیں قِيلَ مَنْ رَاقٍ، لوگ علاج سے مایوس ہو جاتے ہیں، سارے حکیم ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں من راق، رقیہ والا، جھاڑ پھونک والے کو بلاؤ، کوئی پھونکے لگا کے ٹھیک کر دے۔ یہ پھونکوں کا بڑا پرانا سسٹم چلا آ رہا ہے کہ بھائی ڈاکٹر تو فیل ہو گئے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے من راق، کوئی ہے جو رقیہ کر دے۔ اس سے بھی جب اللہ فرماتے ہیں مایوس ہو گئے، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اب اسی مرنے والے کو یقین ہو جاتا ہے اب میں بچنے کا نہیں ہوں۔ پھر یہ مستیاں نکلتی ہیں انسان کی، پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ساری بدماشیاں اور مستیاں ہیں نا، کہ اللہ کی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، اللہ نے کہا یہ کر، اس نے کہا نہیں کروں گا، اللہ نے کہا یہ کر، اس نے کہا نہیں کروں گا، اللہ نے کہا یہ مت کر، اس نے کہا کروں گا میں۔ تو اللہ کہتے ہیں جب موت کا وقت ہوتا ہے نا، اور آخری میں پھر کہہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی جھاڑ پھونک کے ذریعے بچا لے، بھائی ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، حکیموں نے جواب دے دیا، اب موت کا انتظار ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اب اس کو یقین ہو گیا بھائی اب یہاں سے میں نے جانا ہے۔ اب سمجھ میں آتا ہے دنیا کیا تھی، مسافر خانہ۔ دیکھو 2 سٹے لگائے، سیٹ ہو گیا۔ اتنی خراب چیز ہے چائے، کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا دماغ نا میرا کام کرنا، سگنل بحال ہو رہا شروع ہے، تو اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیا ہے، مسافر خانہ۔ مسافر خانہ ہے، اس سے پہلے کھوپڑی مان ہی نہیں رہی تھی کہ مسافر خانہ ہے، وہی بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ، فلانا پلاٹ، ٹمکانا پلاٹ، یہ والا پلاٹ، وہ والا مکان، اتنا سریا۔ تو اللہ کہتے ہیں وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ۔ آگے اللہ تعالیٰ شکایتیں کیا کرتے ہیں، فلا صدق ولا صلی، اللہ کہتے ہیں نہ تو نے صدقے کیے۔ مسافر خانہ دنیا کو سمجھتا تو مال خرچ کرتا نا، کہ سارا بچا کے کیا کروں گا، قبر میں تھوڑی لے کے جاؤں گا، موت سے پہلے پہلے کیا کرو۔ دیکھو آپ کہیں سفر پہ گئے ہوئے ہو، امریکہ گئے کمانے کے لیے، آپ کا گھر بال بچے یہی ہیں، بال بچے کہاں ہیں؟ یہی۔ آپ کو پتا ہے آنا میں نے کہاں ہے؟ امریکہ، اور ریٹائر ہونا ہے میں نے، یا سعودیہ لوگ جاتے ہیں، تو کھاتے زیادہ ہیں یا بچاتے زیادہ ہیں؟ بچاتے زیادہ ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ یا کھاتے زیادہ ہیں، بچاتے زیادہ ہیں، کہ یار ہم یہاں کمانے کے لیے آئے ہیں تاکہ ہم وہاں پر جب ملک میں جائیں تو 4-6 دکانیں بن چکی ہوں ہماری، اپنا گھر بن۔ میں نے تو جتنے بھی لوگ باہر جاب کرتے ہیں سب کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، معذرت چاہتا ہوں یہ بس جلدی سے 2-3 چھٹے لے کے تاکہ بار بار ڈسٹرب نہ ہو۔ تو جو بچاتے ہیں وہاں جاتے ہیں، ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے بھائی، جب سعودی عرب سے جاب ختم ہو جاتی ہے، ایک عمر ہو جاتی ہے، آتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی اللہ کا شکر ہے اب ہم نے اپنے یہاں 4 دکانیں بنا لی ہیں اور گھر بنا لیا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں نا باہر گیا تو نے بنایا کیا پیچھے، جب تو وہاں سے ریٹائر ہو کے آئے گا تو ادھر کیا ہے تیرے پاس؟ تو لوگ بنا لیتے ہیں، عقل مند لوگ یہی کرتے ہیں بھائی، کھاؤ کم بچاؤ زیادہ، ان کو عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ تو بھائی آپ 60 سال ریٹائر ہو کے، آپ 60 سال کے بعد آپ کے 15-20 سال رہ گئے زیادہ سے زیادہ، 10 بلکہ 70 کے بعد بھی کون چلتا ہے؟ تو اس 10 سال کے لیے تو آپ 6 دکانیں بھی بنا رہے ہو اور گھر بھی بنا رہے ہو۔ ایک صاحب تھے ہمارے جاننے والے، وہ بہت پیسہ تھا ان کے پاس، انہوں نے کچھ دکانیں خرید لی، تو میں نے کہا یہ آپ نے کیوں کرے یار، یہ میرا سرمایہ ہے، پوری زندگی کا کیا ہے یہ میرا سرمایہ، میری بچت ہے، یہی میں نے کمایا ہے۔ میں نے کہا وہ جو کھاتے رہے وہ کیا گیا، تو اس کو تو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے نا جو کھاتے رہے ہیں، جو بچا لیا اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ اصل تو یہ ہے، کھانا تو یہ سمجھتے ہیں مجبوری میں زندہ رہنے کے لیے ہم نے کھا لیا، ورنہ اصل کیا ہے؟ حالانکہ اصل وہ ہے جو کھا لیا۔ یہ کیا بچا لیا تو نے، یہ ختم ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں، چھن جائے گا، تیرے وارث اڑائیں گے یہ بیٹھ کے۔ لیکن دنیا کو جو مسافر خانہ سمجھتا ہے وہ دنیا کے ساتھ یہ نہیں کر رہا، 10-15 سال کی زندگی کے لیے بچاتے ہیں کہ 6 دکانیں بنا لی، اتنے جائیدادیں بنا لی، اور ہمیں ویسے معلوم ہے کہ 70 سال بہت زیادہ ہم نے زندہ رہنا ہے، بہت ہو گئے 75 ہو گیا، 75 کو جو رہتا بھی ہے نا تو وہ موت ہی جیسی زندگی ہوتی ہے، کھانے کے قابل نہیں ہوتی، لائف کو انجوائے کرنے کے قابل نہیں ہوتی، اس میں اتنا بچانا 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 بچانا۔ او بھائی جب یہ مسافر خانہ تھا تو سعودی عرب جا کے 10-15 سال کے لیے جو پیچھے بچا رہا ہے اس کو تو ضرورت سمجھتا ہے، اور تو قبر میں جو ہزاروں سال پڑا رہے گا، اس کے بعد کروڑوں سال کی زندگی لامتناہی، اس کے لیے تو نے کیا بچایا؟ کتنے پلاٹ آگے بھیجے تو نے بحریہ ٹاؤن میں، اور یہاں تو نے پلاٹ لے لیے، وہاں کے لیے کتنے پلاٹ بھیجے؟ وہاں کے لیے کیا کیا ہوگا؟ مسجد میں 5 روپے ڈال دیے ڈبے میں، یہ وہاں کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے۔ یہاں کی کیا ہو رہی ہے؟ جہاں رہنا نہیں ہے، یہاں یہ کہ جی ایک پلاٹ وہاں بھی ہے، ایک پلاٹ وہاں بھی ہے، اور جناب ابھی میں کوشش کر رہا ہوں 6 دکانیں وہاں پہ خرید، میں نہیں کوشش کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں، یعنی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہاں بھی لے لوں، یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں۔ ابے بھائی تو اتنا کچھ کیوں کر رہا ہے؟ بہت زیادہ گھوم پھر کر آئے گا، اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں۔ بچے کتنے جی آپ کے لیے جن کے لیے اتنی جائیدادیں بنا رہے ہو؟ 1.5 بچے کتنے ہیں؟ پورے 2 بھی نہیں ہو رہے آج کل، 2 پورے اس لیے نہیں کہ وہ دوسرا بھی غلطی سے ہو گیا، کوشش یہی تھی بس ایک بچہ ہو گیا، بس ہماری آبادی مکمل ہو گئی، اس کے لیے تم کیا بچا رہے ہو یار؟ آپ مجھے دے رہے ہیں تو پی رہا ہوں، ورنہ میں چھوڑ دوں، بس اب نہیں دینا بھائی، بیان بار بار بیچ میں رک رہا ہے۔ تو اس کے لیے تم یعنی اس میں بھی توکل نہیں کر رہے، مسافر خانہ نہیں سمجھ رہے، نسل روک رہے ہیں۔ یہ جو میں نسل پہ اتنا
اتنا زیادہ چیختا ہوں نا اس لیے کہ یہ حب دنیا کی سب سے بڑی علامت ہے کہ آپ اولاد روکو اپنی. یہ دنیا کی محبت کی سب سے بڑی علامت ہے. یہ اللہ پہ توکل نہ ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے کہ آپ نسل روکو. تبھی یہ توکل کی باتیں نہیں کیا کرو ہمارے سامنے. اللہ پہ بڑا توکل ہے. بھائی توکل ہے تو نسل کیوں روک رہا ہے؟ اس لیے روک رہا ہے نا کہ میرا خرچہ بڑھ جائے گا. اس کا مطلب اللہ کو بیچ سے کیا کر دیا؟ غائب کر دیا. تو اللہ کو ایسا اللہ مانتا ہی نہیں ہے کہ تم توکل کی رٹ لگاتے رہو. لیکن جہاں بات آتی ہے معاملات کی تو سارے معاملات تم سمجھتے ہو کہ اسباب سے ہوتے ہیں. اللہ پہ کچھ ڈالنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو. اس کا مطلب تم اللہ کو ایسے تو انگریز بھی اللہ کو ماننے کے لیے تیار ہے. اللہ کے ذمے کو ڈالنا ہی نہیں ہے کہ اللہ بھی کچھ کرتا ہے. دیکھو ایک آدمی بڑے فخر سے کہتے ہیں میرے والد صاحب میرا بہت خیال کرتے ہیں. کروڑ پتی آدمی ہے میرا بہت خیال کرتے ہیں. کروڑ پتی آدمی ہے میرا بہت خیال کرتے ہیں. اور مجھے اپنے باپ پہ بڑا ناز ہے. مجھے اپنے باپ پہ بڑا اعتماد ہے. وہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. ایک دن جیب میں پیسے نہیں تھے ڈپریشن سے مر رہے ہو آپ. لوگ کہہ رہے ہیں تیرا ابا اتنا بڑا سیٹ ہے یار. تو کہہ رہا تھا وہ مجھے چھوڑے گا نہیں. وہ تو میرا خیال کرے گا. کہیں گے ابھی بھی میرا توکل ہے بھائی. میرا باپ بہت بڑا آدمی ہے. وہ مجھے کبھی بھوکا مرتا نہیں دیکھ سکتا. وہ میرا خیال کرے گا. ٹینشن بہت ہو رہی ہے. پتہ نہیں کرے گا کہ نہیں کرے گا. اس کی ٹینشن دیکھ کے اس کے سر کے بال جھڑ رہے ہیں اور ڈپریشن میں جا رہا ہے. اس کا مطلب وہ جو پہلے باتیں کر رہا تھا نا ابا کے بارے میں وہ ہوائی پھینک رہا تھا. حقیقت میں یا تو اس کے کوئی ابا ہی نہیں ہے یا ابا ہیں مگر ان کو ابا پہ ذرا بھی اعتماد نہیں ہے. بس یہ پبلک کے سامنے شو مارنے کے لیے ابا کرتا رہتا ہے بیٹھ کے. بعض لوگ ابا کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے پبلک کے سامنے. تو خوب سمجھ لو اللہ تعالیٰ توکل کے زبانی کلامی دعووں کو قبول نہیں کرتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی موت کا نقشہ کھینچا. میں کہہ رہا تھا اللہ میں دھمکیاں بہت دیتے ہیں مگر عمل نہیں کر رہے دھمکیوں پہ. تو کیسی دھمکیاں دیتے ہیں یہ میں ایک آیت سنا میرے ذہن میں آئی تھی اس وقت میں سنا رہا تھا. تو اللہ نے بتایا کہ جس شخص کی موت کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دنیا کیا ہے مسافر خانہ. واقعی یہ تو میں تھوڑے دنوں کے لیے آیا تھا. اب میں پتلی گلی سے یہاں سے نکل رہا ہوں. تو وہ موت سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں تمام تدبیریں کیا ہو گئیں ناکام. اب اللہ کہتے ہیں اب میں تجھ سے پوچھوں گا تو نے کیا ہے. دیکھو قرآن ہمیشہ نماز کو پہلے ذکر کرتا ہے اور صدقے کو بعد میں. لیکن یہاں صدقہ پہلے ہے اور نماز بعد میں. کیوں؟ دنیا کے مسافر خانہ ہونے کا جو تصور ہے نا جو شخص دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے تو یہ حقیقت میں سمجھتا ہے یا نہیں ہے یہ نماز سے نہیں پتا چلے گا. یہ صدقہ خیرات سے پتا چلے گا. نہیں آئی بات؟ بھائی نمازی بھی پیسہ جمع کرتے رہتے ہیں نا. کوئی 5 ٹائم مسجد میں آگے نماز پڑھ لو باقی بحریہ ٹاؤن فلانا ٹاؤن ڈمکانا ٹاؤن اور اتنے موٹے سریے عمارتوں میں ڈال کے آدمی موت کو بھول جاتا ہے. نماز پڑھتا رہتا ہے وہ. آپ دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے یہ نماز سے پتا نہیں چلتا. کیونکہ بہت سے نمازی ہیں جن کے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں پیسہ نہیں جانا چاہیے ہماری جیب سے کیونکہ ان کے ذہن میں تصور یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے. تبھی تو اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. پچھلی امتوں میں جو پیغمبر تھے انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. اپنی قوم سے کہا تم لوگ گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے. پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ تم حرام پیسوں سے گھر بنا رہے ہو. پیغمبر نے یہ نہیں کہا تم چوری کے پیسوں سے گھر بنا رہے ہو رشوت کے پیسوں سے بنا رہے ہو. نہ حلال پیسوں سے بنا رہے تھے. کیونکہ پیغمبر کو اعتراض یہ تھا کہ اتنے مضبوط بنا رہے ہو جیسے تم نے یہاں سے کبھی مرنا ہے ہی نہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں یعنی پیغمبر کو اس پہ اشکال ہو رہا ہے. حالانکہ ان لوگوں کی عمریں ہم سے بہت لمبی تھیں. ان لوگوں کی ایج ہم لوگوں سے بہت زیادہ لمبی تھی. پھر بھی پیغمبر ان سے کہہ رہے ہیں تم اتنے مضبوط گھر بناتے ہو کہ جیسے تم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے. میں کہتا ہوں وہ پیغمبر ہم لوگوں کے بنگلوں کو دیکھ لیں جو ہم 60 سال کی عمر میں بنا رہے ہوتے ہیں. 60 سال 65 سال کی عمر ابا ذرا اسٹیبل ہو گئے نا اب کہتے ہیں اب میں اپنا ذاتی گھر بناؤں گا. تو وہ پیغمبر اگر ہم لوگوں کو آ کے دیکھ لیں ابے تو کتنا کنکریٹ ڈال رہا ہے اس میں اتنا موٹا سریا ڈال رہا ہے اور تیری عمر رہ گئی ہے 5 6 10 سال بمشکل. کروڑوں روپے تو اس میں پھونک دیے تو نے. تو ان کو ہم پہ کتنا اعتراض ہوتا ہوگا. یہ باتیں میری بھی سمجھ میں نہیں شاید آ رہی آپ کی بھی نہیں آ رہی لیکن جب آنکھ بند ہونے لگے گی تو ٹھا کر کے سمجھ میں آ جائیں گے. کہیں گے یار زبردست باتیں کر کے گئے تھے مفتی طارق مسعود صاحب. بالکل ایک دم زبردست. میں جا رہا ہوں یار کدھر 2-3 کروڑ تو ادھر پھونک دیا میں نے. اتنا بڑا بنگلہ بنا لیا یار. 2 فٹ کی خبر ہے میری 6 فٹ کی 7 فٹ کی خبر ہے جس میں میں نے بھی جانے میں کیا ہے. تو پھر بھی میں بار بار کہتا ہوں میں گھر بنانے کے خلاف نہیں ہوں. اللہ نے بہت دیا تو بنا لو بچوں کے لیے. ایسا نہ خبر پہ کھڑے ہو کے لات مار رہے ہیں بس اسپیڈ سے پیدا. تو مفتی صاحب کا بیان سن کے اتنے کر دیے ہمیں روڈ پہ چھوڑ کے چلے گئے ہو آپ. لیکن کوئی تو حد ہونی چاہیے نا. کہیں تو بریک لگے. یہاں تو بریک ہی نہیں لگ رہی ہے. بریک ہی نہیں لگ رہی ہے. دیواروں سے دل لگایا ہوا ہے اینٹوں سے دل لگا. بچوں کو بھی یاد رکھو تم نے ان کے لیے پراپرٹی
प्रॉपर्टी बना दी, मगर प्रॉपर्टी की मोहब्बत उनके दिल से अगर खत्म नहीं की, खुदा की कसम उस प्रॉपर्टी का उनको 2 टके का फायदा नहीं होगा। क्योंकि जितनी प्रॉपर्टी उनको मिलेगी उनको ये महसूस होगा हमारी जरूरत इससे 10 गुना ज्यादा है। अब्बा सिर्फ 10 करोड़ रुपए छोड़ कर गए, हालांकि जरूरत तो हमें 1 अरब रुपए की है, कम छोड़ गए, वो टेंशन में ही रहेंगे सारी जिंदगी। देखो मेरे अब्बा मेरे लिए प्रॉपर्टी छोड़ कर गए थे, खुदा की कसम हमें ये एहसास हो रहा था हमें जरूरत तो 5 रुपए की भी नहीं है, अब्बा पता नहीं क्यों इतने छोड़ के चले गए हमारे लिए। नहीं, ये बात मेरा ख्याल है क्योंकि हमारे अब्बा ने प्रॉपर्टी को इतना फोकस नहीं किया था जितना हमारी दीनी तरबियत को फोकस किया था उन्होंने। नतीजा ये निकला कि अब्बा हमारे लिए जब कुछ छोड़ कर गए तो हमें ये रहता यार इतना हमें जरूरत तो क्यों जरूरत नहीं थी। मैं कह रहा था यार हमें तो मदरसे से 4000 रुपए तनख्वाह मिलती है तो हमें तो उसमें नाश्ता भी हो जाता है, 2000 की सन 2001 की बात कर रहा हूँ, उसमें मेरा खाना भी हो जाता है, रात का खाना भी हो जाता है, और सर छुपाने की जगह मुझे वैसे ही मिली हुई। अब्बा ने घर जो है तो उसमें हम रहते तो है ना, नहीं अब्बा निकाल देंगे तो मदरसे वाले उस्ताद रख लिया था वो कहीं ठिकाना दे देंगे, तो जरूरत तो इसकी भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा था अब्बा पता नहीं इतने लाख का प्लॉट क्यों छोड़ के चले गए हमारे लिए। तो हमें वो इजाफी क्या लग रहा था, अब्बा का एहसान लग रहा था, यार इतना एहसान कर दिया, हालांकि हम इतने सारे बहन भाई माशाल्लाह, तो उसमें बरकत भी हो गई। लेकिन अगर आपने आज माँ बाप फोकस कर रहे हैं पैसे को कि बच्चे को कमाऊ पूत बनाओ, पैसा नोट छापे, उसको बार बार पैसों की वैल्यू उसके दिल में, और खुद भी अपने अमल से ये साबित करते हैं कि बेटा सब कुछ पैसा ही होता है। नतीजा ये निकलता है कि आप 1 करोड़ 10 करोड़ भी छोड़ के जाओगे ना, बच्चा नाशुक्रा होगा कि मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लौ काना लिब्नि आदम वादियम मिन ज़हब अहब्बा अन यकून लहू वादियान वलन यमला अफाहु इल्ला तुराब, मुत्तफक़ुन अलैहि, हदीस है बुखारी मुस्लिम की। नबी ने फरमाया अगर इंसान को सोने की एक वादी दे दी जाए, आप ये समझते हो ना कि यार देखें हम में से हर शख्स ये समझता है अगर मैं एक्चुअली इतने पैसे आ गए ना तो मैं सुकून से बैठ जाऊंगा, फिर मेरी नीड बस ये दुआ करें मेरे पास इतने आ जाएं। ओ भाई अभी इतने हैं नहीं, इसलिए तुझे लग रहा है इतने आएंगे तो तुझे सुकून आ जाएगा, इतने में थोड़े दिन के लिए आएगा, उसके बाद तू कहेगा कि काश ये तो बहुत थोड़े हैं यार, इस महंगाई के दौर में 25-30 करोड़ में कहां गुजारा होता है। खुद सोचो यार, ये मैं सुनता हूँ लोगों की बातें ना, लोग मेरे साथ तो सब इस महंगाई के दौर में 30 करोड़ में कहां गुजारा होते हैं। आप कह रहे होगे कि यार ये 30 करोड़ में, तो भाई आप गरीब हो इसलिए आपको लग रहा है, गरीब हो, मालदारों के ये मसाइल है, वो टेंशन में ज्यादा है, वो ज्यादा टेंशन में है। मैं हर तबके से मिलता हूँ और हर तबके के साथ रहा हूँ, मैं सिर्फ 2-2 मिनट की मुलाकातें नहीं होती, मैं पता नहीं कहाँ जाता हूँ, मैं आपको क्या बता, हर जगह मेरे सलाम दुआएं ताल्लुकात हैं, गरीब से गरीब आदमी, अमीर से अमीर आदमी भी। मुझे जितना सोसाइटियों को कंपेयर करने का मौका अल्लाह ने दुनिया में दिया है शायद आपको नहीं दिया हो, और मैं बचपन से मुझे ऑब्जर्व करने की मेरे अंदर हिस्सा है, जज करने की बचपन से हिस्सा है, मैं हमेशा बचपन से ही देखता रहता हूँ सोसाइटी को ये हो क्या रहा है, इसको आप कुछ भी कह सकते हैं कि बीमारी कह सकते हैं, ये कुछ भी कह सकती है मुझे बचपन से कि जब भी आता हूँ मैं देखता हूँ ये क्या है। मैं घरों में गया, उनके बुढ़ा बाप पड़ा हुआ है, कमा कमा के खिला दिया, अब जब बुढ़ा हो गया तो न बच्चे उसको पूछ रहे हैं, ऐसे मैंने खुद अपनी जिंदगी में अब्बा देखे हैं, न बेगम पूछ रही है न बच्चे पूछ रहे हैं, रो रहा है मेरे सामने आंसुओं से, कह रहा है ये घर मैंने इनको बना के दिया, बाहर मुल्क जाके पैसा भेजता रहा, ये खाते रहे, बुढ़ा होके जब रिटायर होके आया हूं अब मैं किसी काम का नहीं हूं, अब मैं कोई ऑर्डर देता हूं ना, थोड़ी ऊंची आवाज में बात कर लूं तो इनके माथे पे लकीरें आ जाती हैं, इनके माथे पे लकीरें आ जाती हैं कि हमसे बात क्यों तमीज से नहीं कर रहे आप वालिद साहब। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो ये तो अल्लाह ने हमें मदरसों में भेज दिया तो भाई हम थोड़े बहुत टूटे फूटे कुछ इंसान के बच्चे बने नहीं बने, लेकिन इतना पता चल गया कि इंसान के बच्चे की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। हमारे यहाँ तो पब्लिक को यही नहीं पता इंसान का बच्चा कहते हैं किसको है। तो अल्लाह मियाँ ने क्या कहा, अल्लाह कहते हैं अब तू मर रहा है, सूरह क़यामा में ना अल्लाह कहते हैं अब तू क्या हो रहा है, मर रहा है, अब तुझे पता चल गया कि मुसाफिर खाना था या नहीं था। अल्लाह कहते हैं लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा, फला सदका, तूने सदका नहीं किया। आप क्या हमने तो किया है, आपने, हम और आपके सदके ऐसे होते हैं। वाइपर वाला आया था 5 रुपए, वो नहीं गाड़ी के शीशे पे मार रहा होता, 5 रुपए उसको दिए थे। वो हमारे एक दोस्त थे, बड़े मदरसे में मजाइया ना, तो वो क्या हुआ कि एक बड़ी शख्सियत का इंतकाल हो गया। अब लोग उनके बारे में तबसरा कर रहे कि कोई कह रहा है नेक आदमी थे, कोई कह रहा है नहीं बुरे आदमी थे, कोई ऐसे कोई सेलिब्रिटी थी जो जिसका इंतकाल हो गया ना। तो हमारे मदरसे में कहा नहीं बहुत नेक थे, एक तालिब ने कहा बहुत नेक थे, एक दिन मैंने उनको टोपी पहने हुए देखा था, वो बहुत नेक थे, एक दिन मैंने उनको टोपी पहने हुए देखा था। तो हमारी नेकी भाई यही है कि एक दिन हम टोपी पहन लेते हैं, एक दिन हमने 5 रुपए किसी को दे दिए, 10 रुपए उसको दे दिए, ठीक है, ना होने से भी बेहतर है। इत्तकुन नार वलौ बिशिक्कि तमरा, हदीस में आता है आधी खजूर सदका कर सकते हो वो भी करो, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि आप दुनिया को क्या समझते हो, मुसाफिर खाना। मुसाफिर खाना होने का जब पता चलता है, जब रोकड़ा जब आपकी जेब से निकले तो थोड़ा सा दिल पे आपके आरे चले कि ये क्या हो गया यार, ये तो सच्ची मुच्ची का अल्लाह पे ईमान ले आया मैं, हैं? जिसका सच्ची मुच्ची का ईमान होता है वही बड़ा कुछ कोई ऐसा खर्च करता है जो जिसको खर्च करना कहते, जो सहाबा करते थे। कुरान की आयत नाज़िल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, महबूब चीज जब तक सजदा नहीं करोगे नेकी की हकीकत तक नहीं पहुंच सकते। साहबी आए या रसूलल्लाह मेरी महबूब चीज तो मेरा बाग है जो मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, तो अल्लाह कह रहे महबूब चीज सदका करो, ये सारा मैंने सदका कर दिया। यार कितना
اپنا جگرا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا آپ لوگ یہ کام کریں کیونکہ کل گھر میں فاقہ پڑا تو بڑی مصیبت ہو جائے گی, لیکن صحابہ, اس کا مطلب بھائی وہ ایک یتیم پہ ایمان لے کر آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور آپ نے نہ ان لوگوں نے نہ جنت دیکھی نہ جہنم دیکھی. دیکھو مذہب کو سب لوگ فالو کرتے ہیں, ہر شخص اپنے مسلک کو اپنے مذہب کو کسی نہ کسی, ہندو بھی فالو کرتا ہے, وہ بھی ہولی تو منا ہی لیتا ہے نا, لیکن یہ فالو وہ فالو نہیں ہے جس میں یوں کہیں کہ اس کو مذہب کے سچے ہونے کا یقین ہے. عیسائی بھی اتوار کو چرچ چلے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے, سکھ اپنی رسومات پوری کرنے چلے جاتے ہیں, لیکن بڑی قربانی مذہب کے لیے کوئی نہیں دیتا جب تک اس مذہب کے 100% سچا ہونے کا یقین نہ ہو. وہ صرف مسلمان دیتا ہے قربانی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ صحابہ نے دی ہے, آج بھی لوگ دیتے ہیں. میدان جہاد میں شہید ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ دیکھو کافر بھی لڑتا ہے, لیکن کافر قوت کی بیس پہ لڑتا ہے. کفریہ ممالک بھی حملہ کرتے ہیں نا دوسرے ملکوں پہ, ان کو بڑی پاور ہوتی ہے, بڑی طاقت ہوتی ہے, اس کے بعد لڑتے ہیں وہ. اگر ان کو یقین ہو جائے نا کہ ہماری کسی فوجی کو 100% یقین ہو جائے نا کہ اس جنگ میں لازمی مروں گا, کبھی بھی نہیں لڑے گا, وہ بھاگ جائے گا. میں پاگل ہوں, میں لڑکے میں نے ملے گا کیا, آپ الاؤنس ملے گا تو کہہ رہے مجھے تھوڑی ملے گا الاؤنس. وہ تو یقین نہیں ہوتا, لڑ رہے ہوتے ہیں تو مارے بھی جاتے ہیں وہ. تبھی ہمیں جو لوگ کی جنگوں میں شریک رہے ہیں نا مختلف ملکوں کی, انہوں نے بتایا کہ جب غیر مسلم ملکوں سے لڑائی ہوتی ہے نا تو غیر مسلم جب مرتا ہے نا فوجی میدان جنگ میں, عجیب بدترین آوازوں سے چیخیں نکال رہا ہوتا ہے وہ, جیسے کوئی نحوست آ گئی اس کے اوپر. لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے شہداء بھی دیکھے ہیں, جب وہ مرتے ہیں تو ایسے مبارک طریقے سے اور ایسے جیسے ان کی تمنا تھی. بہت فرق ہے دونوں موتوں میں, بہت فرق ہے. تو ابو طلحہ انصاری نبی کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ کہہ رہے محبوب چیز, تو میری محبوب چیز کیا ہے؟ میرا باغ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پیغمبر کے لیے میدان جنگ میں لڑ بھی رہے ہیں, بھوک پیاس بھی برداشت کر رہے ہیں, اور لا کے پورے باغ بھی پیغمبر کے قدموں میں نشاور کر رہے ہیں. لیکن آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ دیکھیں, ہمارے نبی کہہ سکتے تھے لاؤ یہ باغ مجھے دے دو, صحابہ فوراً دیتے کہ نہیں دیتے؟ کیا خیال ہے؟ یہ ہوتی ہے لیڈر کی صفات. صحابہ کو یقین آ گیا تھا کہ لیڈر میں لالچ نہیں ہے. لیڈر جو کہہ رہا ہے نا کہ دنیا مسافر خانہ ہے, تو یہ لیڈر ہم سے زیادہ اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج موٹیویشنل اسپیکروں کی تقریریں دیکھو, تقریریں آپ دیکھو گے نا ایسا لگے گا وہی کسی نے بڑا زبردست پوسٹ چلائی نا. قرآن کہتا ہے فلا صدق ولا صلی, موت کے وقت جب جان حلق کو پہنچ گئی, اب یہ کہہ رہا ہے دم درود کرنے والا کوئی لے کر آؤ بھائی, ڈاکٹروں سے میرا کیس نہیں ہینڈل ہو رہا. اب اللہ کہتے ہیں جب آخری سفر ہوتا ہے, اب یہ کہتا ہے کہ بھائی اب اللہ اس سے شکایتیں شروع کرتے ہیں. فلا صدق ولا صلی, اللہ کہتے ہیں نہ تو نے صدقہ خیرات کیا, ولا صلی, اور 5 ٹائم اذان کی آواز تیرے کان میں آتی تھی, حی علی الصلاۃ, آ جاؤ نماز کی طرف, تیرے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں تھا. ہم یار دنیا میں کسی مذہب میں کسی عبادت کے لیے اتنے خوبصورت طریقے سے نہیں بلایا جاتا جتنا نماز کے لیے اللہ نے اذان رکھی ہے کوئی دنیا میں مذہب جس میں عبادت کے لیے اتنے پیارے الفاظ ہوں؟ ہے بھائی کوئی سنتا ہے؟ کوئی ہو رہی ہے بھائی, بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اذان ہو گئی, بس لوگ پوچھ رہے ہیں اذان ہو گئی, ہاں بھائی ہو گئی ہے. اس سے زیادہ اذان کو کوئی لفٹ نہیں کراتا. یہ تو پورا بیان ہے, اللہ کی پوری تقریر ہے کہ مسجد میں آ جاؤ نماز کے لیے, پوری زندگی کانوں میں پڑتی ہے. اللہ کہتے ہیں اب تیری موت کا وقت ہے, نہ تو نے صدقہ کیا, ولا صلی, اور حی علی الصلاۃ کی آواز تیری کان میں آتی رہی, تو نے اس آواز پر بھی لبیک نہیں کہا. ولا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی, تو انکار ہی کرتا رہا. کوئی قول سے انکار کرتا ہے, کوئی عمل سے انکار کرتا ہے. بھائی یہ ایسے ہی ہے. ایک تو مذہب جو ہے نا وہ ایک کلچر ہے, ہر قوم کا ایک مذہب ہوا کرتا ہے, ہندوؤں کا بھی ہوتا ہے, عیسائیوں کا بھی ہوتا ہے, تو مسلمانوں کا بھی ہے. ان کا اسٹائل یہی ہوتا ہے کہ 5 ٹائم اذانیں دیتے ہیں اور صدقے خیرات کی ترغیب دنیا کے ہر مذہب میں ہے. تو تو نے کیا کیا؟ تو اس کو لفٹ ہی نہیں کرائی تو نے ہماری باتوں کو. وتولی, پیٹ پھیر کے جاتا رہا ہمیشہ. تیرے سے جب کوئی بحریہ ٹاؤن کی بات کرتا فوراً تیرے کان کھڑے ہو جاتے, جی ذرا کائنڈلی دوبارہ دہرائیے کیا کہنا چاہتے, سنا ہے ریٹ اوپر جا رہے ہیں, تو ایک دم نا کان کیا ہو جائیں گے, کھڑے ہو جائیں. جیسے کوئی بات کرے, 4 شادیوں کی بات ایک دم سب ہل جاتے ہیں نا, جیسے وائبریشن پہ آ گئے ہوں, جیسے کیا آ گئے ہوں, وائبریشن پہ ہوگا. تو ہر طرح کی بات میں دلچسپی. لیکن اللہ کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, اور نماز کے لیے آؤ, کامیابی کے لیے. یہ تو پرانے قصے ہیں, لمحے تو پتہ نہیں کب سے کہتے آ رہے ہیں, کامیابی ابھی تو ملتی, وہاں جاؤ یوں کر کے کھڑے ہو جاؤ, ایک رکوع کرو, سلام پھیرو, بس یہی ہوتا ہے. اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. پیسے تو ملتے ہی نہیں, پیسے تو ملتے ہی نہیں ہے, نہ فجر میں مل رہے ہیں نہ ظہر, بلکہ الٹا امام چندہ مانگ لیتا ہے بعض دفعہ. تھوڑے بہت ہوتے وہ بھی وضو خانہ کی تعمیر ہے, تو بیت الخلاء کی تعمیر ہے, تو آج یہ پنکھا ابا کے سال ثواب کے لیے, نانا کے. تو فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی ثم ذهب الى اهله يتمطى. اللہ کہتے ہیں تکبر کے ساتھ اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہی ہے. ہماری جب نصیحتیں کی جاتی ہے نا ایسے اگنور کرتا ہے, چلو یہ مولویوں کی باتیں ہیں, یہ مذہب کی باتیں ہیں, یہ سائنس کی بات کرو بھائی, نیوٹن کی بات کرو, آئنسٹائن کی بات کرو. کیا پیغمبروں کے قصے لے کر بیٹھ گئے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا تھا, اسماعیل علیہ السلام نے یہ کیا تھا, اور ابو طلحہ انصاری نے باغ دیا تھا, یہ کیا قصے لے کے بیٹھ گئے. ولکن کذب ثم ذهب الى اهله يتمطى,
آگے میں جو دھمکی کی بات کر رہا تھا نا، اب اللہ کہتے ہیں اولا لک فاولا، تباہ ہو جائے تو، تباہ ہو جائے. اب جو زندہ ہے نا اس کو اللہ کہہ رہے ہیں جو یہ کام کر رہا ہے. ہمارے حضرت یہ آیت پڑھتے تھے، فرماتے تھے مجھے اللہ کے صبر پہ تعجب ہوتا ہے کہ اللہ کافر کو اور نافرمان کو کتنی دھمکی دے رہے ہیں نا، کہ جس کو نصیحت کی جائے اور وہ منہ موڑ کے گھر جا رہا ہے تو اللہ اس کو پیچھے سے کیا کہہ رہے ہیں، اولا لک فاولا، تباہ ہو جا تو، تباہ ہو جا تو، ثم اولا لک فاولا، پھر ہم کہتے ہیں تو برباد ہو جا، پھر ہم کہتے ہیں تو برباد ہو جا. اللہ تو نے 4 دفعہ اس کو گویا کہ بد دعائیں دے دی ہیں ہماری لغت میں، تو تباہ کر کیوں نہیں رہا تو؟ بھائی دیکھو مجھے کسی پہ بہت غصہ ہے نا، بڑا طاقتور بھی ہوں، میں ایک بندے کو کہہ رہا ہوں یہ کر لے، وہ نہیں کر رہا، وہ الٹا کر رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ کر لے، وہ الٹا کر رہا ہے، مجھے غصہ ہے تیری ایسی کی تیسی ہو، میں تو اللہ کرے تباہ ہو. تو دوسرا کہے گا مفتی صاحب اتنا غصہ ہونے کے بجائے ایک تھپڑ ہی لگا دو کھینچ کے. بہاریوں کی لڑائی دیکھی، ہم بہاری بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن میں نے لڑائی دیکھی ہے. ایک دفعہ وراثت کا مسئلہ تھا، ہمارے دوست بہاری بہت اچھی قوم ہے الحمدللہ، کسی قوم کو میں برا نہیں کہتا، ان میں ایک اچھی بات ہے کہ لڑتے نہیں ہیں، بس زبان کی حد تک ہی رہتے ہیں، یہ اچھی صفت ہو گئی نا. تو میں گیا تو وہ ان کی وراثت کا پھٹا ہو گیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا دونوں پارٹیاں مجھ پہ راضی نہیں ہیں. ایک پارٹی نے مجھے بلایا کہ آپ فیصلہ کریں، اس کے بعد مجھے تجربہ ہوا کہ جب بھی کسی کا فیصلہ کروں گا نا، دونوں پارٹیاں ریٹن میں لکھ کے دیں کہ ہمیں مفتی صاحب کا فیصلہ قبول ہوگا، ورنہ میں جاتا ہی نہیں، اپنا ٹائم ویسٹنگ ہے. میں نے فیصلہ کیا تو دوسری پارٹی کو قبول ہی نہیں. اب دونوں پارٹیاں لڑ رہی ہیں آپس میں، ایک کہہ رہا ہے یہ تو طالبان کو اٹھا کے، میری پگڑی ایسی تھی نا اس میں زیادہ مشہور نہیں تھا، وہ کہہ رہے ہیں تم طالبان کو کہاں سے اٹھا کے لے آئے، یہ 2007 یا 2008 کی بات ہوگی، میری پگڑی ہمیشہ سے یہ اسٹائل رہا ہے، جس کو میرا فیصلہ قبول نہیں ہوئی تم تو طالبان کو اٹھا کے تو دہشت گرد ہیں. میں نے کہا میں تو یہاں بیٹھا ہوا ہوں بھائی، تو پگڑی میری دیکھ کے نا، تو جو الزامات ان کے آ رہے تھے 12 لڑ پڑے نا. اب لاکھوں روپے کا ان کا کروڑوں کا پھٹا چل رہا ہے، لڑ رہے ہیں، میں تیری یہ کر دوں ایسی کی تیسی. دوسرا کہہ رہا ہے میں سوچ رہا ہوں یار یہ کچھ کرو نا یار، تم کیا یعنی 1 گھنٹہ تو مجھے ہو گیا تمہاری باتیں سنتے ہوئے، میں یوں کر دوں گا، وہ کہہ رہے ہیں میں یوں کر دوں گا، وہ کہہ رہے ہیں میں یوں کر دوں گا، وہ کہہ رہے ہیں میں یوں کر دوں گا. تو بھائی تھوڑا سا کرو بھی تو صحیح نا، بہت ہو گیا یار 1 گھنٹے سے میں یہ سن رہا ہوں. وہ دوسرا کہتا تو کر کے دکھا، تو کر کے دکھا، وہ کہہ رہا ہے میں تو کروں گا، کہہ رہا ہے تو کر کے دکھا میں کروں گا. 1 گھنٹہ ہو گیا، مجھے لگا کہ بھائی یہ کچھ بھی نہیں کرے. مجھے اپنی پوزیشن پتا چل گئی کہ میرا فیصلہ ایک فریق مان رہا ہے، دوسرے کو تو میں طالبان لگ رہا ہوں. ٹھیک ہے، ہم نے کہا پتلی گلی سے کیا کرو، نکلو یہاں. تو اب اللہ میاں کا جو اسٹائل ہے، انداز ہے، وہ یہی ہے، دھمکیاں دے رہے ہیں اللہ میاں، اولا لک فاولا، چھوڑوں گا نہیں تجھے، صحیح ہے نا، تباہ ہو جا تو، لک فاولا، پھر اللہ کہہ رہے ہیں تباہ ہو جا تو، ثم الاولا، پھر اللہ کہتے ہیں ثم کا لفظ، اللہ کہتے ہیں میں اپنی بات کو ریپیٹ کر کے کہتا ہوں تو تباہ ہو گیا، تباہ ہو جا تو. یہ بددعائی کلمات ہیں، جب عرف میں ہم کسی کو کہتے ہیں تو مطلب ہم بددعا دے رہے ہیں، اللہ کرے تو مرے، یعنی اللہ خود اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ تو تباہ ہو جا. ثم اولا لک فاولا. تو ہمارے فرمایا کرتے تھے اللہ دھمکیاں دے رہا ہے. اب دیکھو ہم تو جب دھمکیاں دے کریں کچھ نہیں تو ڈر کی وجہ سے نا، کہ بھائی زبان کی دھمکیاں ٹھیک ہے کر دیا تو یہ تو ایسا نہ ہو کہ افورڈ کرنا مشکل، لیکن اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. اللہ جب دھمکیاں دے رہا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے اللہ جب تجھے غصہ آ رہا ہے، اللہ کو کتنا غصہ آتا ہے. قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. جب اللہ کے منکر جہنم کی آگ میں جلیں گے نا تو روایات میں آتا ہے غصے سے اپنی انگلیاں چبائیں گے کہ ہم نے کیا کیا، یعنی ہم نے خدا کی بات سنی کیوں نہیں، ہم کتنا گھاٹے کا سودا کر کے آئے، یعنی ہمیں کیا ہو گیا تھا. اپنے آپ کو بھی بعض دفعہ گالیاں دیتا ہے نا انسان. تو قرآن کہتا ہے اللہ ان سے کہے گا کہ آج تمہیں اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے، جب تمہیں ایمان کی اور خدا کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم اسے اگنور کرتے تھے، ہمیں تم پر اس وقت اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا، اس سے بھی زیادہ آتا تھا کہ میں کھلا رہا ہوں، میں پلا رہا ہوں، میں نے پیدا کیا اور تم میری نہیں مانتے، میرا انکار کرتے ہو. سورہ واقعہ کی ایک آیت پڑھتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی حجت ہوگی. اللہ کہتے ہیں ہم کافروں کو جہنم میں ڈال کے کہیں گے نحن خلقناکم، ہم نے تم کو بنایا تھا، فلولا تصدقون، تم مانتے کیوں نہیں تھے کہ میں دوبارہ بھی بنا سکتا ہوں. کتنی عجیب آیت ہے یا نہیں ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. اللہ کہتے ہیں تم ڈاروین سے متاثر ہو گئے تھے کہ ہم خود سے بنے ہیں، بندر سے بنے ہیں. اللہ کہتے ہیں تم نے تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا منی سے انسان کا بنتا ہوا یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس سے تمہیں نصیحت کیوں نہیں ہوئی کہ ڈاروین غلط کہہ رہا ہے، خدا صحیح کہہ رہا ہے کہ جو منی سے انسان بنا سکتا ہے وہ مٹی سے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ. ڈاروین کہتا ہے نا یہ کروڑوں اربوں سال میں یہ دماغ بنا ہے، اللہ کہتے ہیں منی سے 9 مہینے میں نے بنایا تمہارا یہ دماغ ماں کے پیٹ میں، یہ کروڑوں سال میں نہیں بنا ہے. ارے بھائی جو خدا کے منکر ہیں، جو نہیں مانتے خدا کو، وہ کہتے ہیں نا خود بخود بنا ہے، تو اتنا دماغ کیسے بن گیا بھائی؟ وہ کہتے ہیں کروڑوں سال میں ایوالو ہوا ہے، ارتقاء ایک دم سے نہیں، پہلے ایک سیل بنا پھر یوں ہوا، پھر 1 کروڑ سال میں یوں ہوا، پھر 2 کروڑ سال میں ایسا ہوا، پھر 25 کروڑوں سالوں والوں کی کمی نہیں سائنسدانوں کے پاس، کون سا کوئی پیچھے جا کے دیکھ رہا ہے. آپ کہتے ہو 10 کروڑ میں بھی ایسا اتفاق نہیں ہو گیا، چلو 10 ارب لگا لو، 10 ارب سال میں ایسا ہو گیا، پھر 20 ارب سال میں، چلو 100 ارب سال میں، تو آدمی کہتے ہیں شاید ہو گیا ہو. اللہ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى، ڈاروین کہہ رہے کھربوں سال میں تم بنے ہو، ہم کہہ رہے ایک پانی کا قطرہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے 9 مہینے میں تم بن کے نکل آئے ہو. 9 مہینے میں یعنی اس پانی کے
قطرے میں ایسے سافٹ ویئر کیسے انسٹال ہو گئے کہ ماں کے پیڑ میں جاتا ہے, اسی سے دماغ بن رہا ہے, اسی سے آنکھیں بن رہی ہیں, اسی سے کان بن رہے ہیں, اسی سے ناک بن رہی ہے. اللہ کہتے ہیں تم نے جرم کتنا بڑا کیا ہے. یعنی کافر جب آگ میں جلے گا نا تو لوگ جب اللہ یہ آیتیں سناتے ہیں تو لوگوں کہتے ہیں نا, ایک طرف اللہ کہتا ہے میں غفور رحیم ہوں, ماں سے زیادہ محبت کرتا ہوں, دوسری طرف اللہ آگ میں جلا رہا ہے ان کو. تو اللہ جب آگ میں جلانے کی بات کرتا ہے تو اس طرح کی آیتیں پیش کرتا ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ, پہلی مرتبہ بنتا دیکھتے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, تو تم یوں کیوں کہتے تھے کہ دوبارہ نہیں بن سکتے ہم مٹی سے, ہم مٹی میں ختم ہو جاتے ہیں, دوبارہ کون بنائے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. یہ سورہ واقعہ کی بڑی عجیب آیت ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ, اللہ کہتے ہیں پہلی مرتبہ بنتا ہوا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ پانی کا ایک قطرہ ماں کے رحم میں جاتا ہے, اور کیسے آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بن کے 9 مہینے میں باہر, اور ادھر بچہ باہر آیا فوراً ماں کی چھاتیوں میں دودھ بننا شروع. ہر چیز میں ایسی زبردست مینجمنٹ, یہ ڈاروین نے نہیں بتائی تھی, یہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. یہ تو تم اس کی باتوں میں کیسے آ گئے. وَلَقَدْ, اور اللہ نے قد کے ساتھ کہا, تحقیق یہ سب منظر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے, پھر تم کیسے کہتے تھے کہ دوبارہ کون بنائے گا ہمیں. اللہ کہتے ہیں جس نے پہلی مرتبہ بنایا وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا. تو تم اتنے غافل ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے دوبارہ زندگی ہے, ابراہیم علیہ السلام بھی کہہ رہے موت کے بعد زندگی ہے, قرآن بھی کہہ رہا ہے, تورات بھی کہہ رہی ہے, انجیل بھی کہہ رہی ہے, سارے پیغمبروں کی تعلیمات کے موت کے بعد زندگی. تم کہہ رہے ہو نہیں, سائنسدان کہتے ہیں موت کے بعد زندگی نہیں ہے. سائنس اس سے ابھی تک ثابت نہیں ہوا. تو اس سائنس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ پانی سے انسان بن سکتا ہے. یہ تو سائنس نے دیکھ لیا تو مان لیا, نہیں دیکھتے تو خدا کی قسم کھربوں سال بھی سائنس اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ پانی سے اس طرح سے انسان بن سکتے. تو خدا نے سافٹ ویئر ڈال کے بنا دیا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو اللہ میاں جو آخرت میں آگ میں جلائے گا نا, اللہ کی اپنے بندوں پر حجت تمام ہو چکی ہے. نحن خلقناکم, سورہ واقعہ میں اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں بنایا تھا, خود سے نہیں بنے تھے. فلولا تصدقون, تم نے مانا کیوں نہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے, اور میں دوبارہ بھی بنا سکتا ہوں. تو اللہ نے اپنی حجت اپنے بندوں پر تمام کر دی ہے. تبھی اب حجت تمام کر دی نا تو اللہ کو غصہ بہت آتا ہے نافرمانوں. اب اللہ تعالیٰ اس کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں, صحیح ہے نا. اللہ کہتے ہیں مجھے بہت غصہ آ رہا ہے, لیکن دھمکی سے آگے بڑھ نہیں رہے ہیں. دھمکیوں پہ دھمکیاں, اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا, اتنی دھمکیاں. تو ہمارے فرمایا کرتے تھے میں اللہ کے صبر پہ تعجب ہوتا ہے, دھمکیاں دے رہا ہے کر کچھ بھی, ورنہ اتنا غصہ کسی کو آ رہا ہو 2-4 چماٹ تو لگا ہی دیتا ہے نا. لیکن اللہ کیا کر رہا ہے کہ اللہ کا اصول بہت سخت ہے. اگر دنیا میں مارنا پیٹنا میں نے شروع کر دیا تو یہ غیب کا علم نہیں رہے گا, یہ تو سب مشاہدہ کر لیں گے, سمجھ رہے ہیں. پھر غیب تھوڑی رہے گا, پھر اللہ کی باتوں پہ ایمان تھوڑی رہے گا. اس لیے اللہ صبر کرتا ہے, تحمل کرتا ہے. حلم اللہ کا نام ہے, حلیم بردبار. اب ایک وہم ہو سکتا تھا کہ یار شاید یہ ایسے ہی اللہ میاں بس دھمکیاں دے رہا ہے کرنا, ورنہ اللہ نے کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہ تو اللہ میاں نے ایسے ہی کہہ دیا میں بردبار ہوں تو ابھی برداشت کر رہا ہوں. لا تحسبن اللہ غافلا اما يعمل الظالمون, اللہ کہتے ہیں اللہ کو ان ظالموں سے غافل مت سمجھو کہ میں جو کچھ نہیں کر رہا نا ان کو, یہ کفر کریں, خدا کا انکار کریں, نماز چھوڑیں, زنا کریں, شراب پیئیں, کچھ بھی سارے کام ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. مشرکین یہی تو کہتے تھے بھائی ہمیں تو کوئی عذاب نہیں آتا. تو اللہ نے کیا کہا کہ اللہ کو ان ظالموں سے غافل مت سمجھو. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار, ہم ایک دن کے لیے ان کو ٹائم دیا ہوا ہے. ایک حساب و کتاب کا ایک دن اگر نہ ہوتا تو دنیا میں سزا مل جاتی, لیکن ایک ٹائم ہے. ایگزامینیشن ہال میں رزلٹ اناؤنس نہیں ہوتا, رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کے لیے ایک الگ سے ٹائم ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں تمہارے دنیا میں جب ہوتا ہے تو ہمارے یہاں کیوں نہیں, ایگزامینیشن ہال میں تھوڑی سزا ملتی ہے. اللہ تو نہیں کر سکتا تھا انٹرٹینمنٹ کا کوئی کام, لیکن ایک ہمیں سمجھانے کے لیے. یہ نہیں کرتے کہ ہم اتنی بڑی کائنات دیکھو, اس کی وسعتیں دیکھو, سائنسدان حیران ہے جتنا آگے جاتے ہیں کائنات بڑی سی. پہلے سمجھا جاتا تھا کہکشاں, ایک کہکشاں ہے, پھر پتا چلا اور ایک کہکشاں میں لاکھوں کروڑوں چاند ستارے سورج ایسے جیسے ریت کے ذرے, پھر پتا چلا جی ایسی تو اربوں خربوں کہکشائیں ہیں اور وہ سب آپس میں کیا ہیں, مربوط ہیں. پھر پتا چلا جی ایک اور اس طرح کا نظام ہے, پھر ایک اور اس طرح, پتا نہیں یہ ختم ہی نہیں ہو کے دے رہی کائنات, ختم ہی نہیں ہو کے دے رہی. اتنی بڑی کائنات, اس میں ایک چھوٹی سی ذرے برابر زمین, لیکن اس میں انسان کو اپنی قدرت کا ایسا شاہکار بنا کے کہا کہ ساری کس کے لیے ہے. اے اللہ اتنی بڑی کائنات ہمارے لیے مسخر کرنے کی کیا ضرورت تھی, اتنا پروٹوکول دینے کی کیا ضرورت تھی, ہم تو اتنے سے کیڑے مکوڑوں کی طرح بھی نہیں ہے اس کائنات میں. اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے جو کام میں نے لگایا ہے نا وہ کام بہت اونچا کام ہے. وہ کام کیا ہے, آزمائش. کون اچھا بن کے آتا ہے اور کون برا بن کے آتا ہے. اچھے کو ایسی کامیابی ملے گی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, اور نہ کسی کے دل میں اس کا وہم گزرا. اور برے کو ایسی ناکامی ملے گی جو نہ کسی کان نے سنی, نہ کسی آنکھ نے دیکھی. تو میرے بھائی یا تو کچھ بھی نہیں ہے یا پھر اللہ کی باتیں کیا ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے اب دو نظریوں میں بہت زیادہ ٹکراؤ ہے, کیونکہ ایک تھیوری ایسی ہے جو آپ کو بالکل ٹینشن فری بنا رہی ہے. وہ تھیوری ہے گورے کی کہ کوئی آخرت باخرت کچھ نہیں ہے, اب مولویوں کی باتیں ہیں, وہ آپ کو کیا کر رہی ہے, بالکل ٹینشن فری. ابا اولڈ ہاؤس, ابا ہے ہی نہیں, ابا ان کے یہاں تو ابا ہی نہیں ہے نا,
بھائی اتنا ٹینشن فری کہ ابا تو جب شادی ہوگی تو ابا ہوں گے نا, بغیر شادی کے پیدا ہو گئے تو ابا ہوتے بھی ہیں نہیں بھی ہوتے, یہ بھی ٹینشن نہیں لینی. بس سائنسی ترقی کرو, آپ چیزیں ایجاد کرو, بم بم پھاڑو, مریضوں کا علاج کرو, شوگر کی میڈیسن ایجاد ہو گئی, کورونا کی ویکسین ایجاد ہو گئی, لائف کو انجوائے کرو, پیسے کماؤ اور مر کے چلے جاؤ. وہ الگ بات ہے انجوائے کر نہیں پا رہے ہیں کیونکہ فطرت سے بغاوت کر لی نا. دوسرا بھائی پیغمبروں کی دعوت ہے جو قرآن بار بار کہہ رہا ہے, ایک ہی بات کر رہا ہے, الف لام میم سے لے کے اب تک جو میں نے سمجھا ہے نا وہ ایک ہی بات کر رہا ہے. آخرت ہے, موت کے بعد زندگی ہے, اس کائنات کو میں نے پیدا کیا ہے, خود بخود پیدا نہیں ہوئی ہے. کبھی کیا مثال ہے, کبھی کیا مثال ہے, کبھی جانوروں کی مثال ہے, کبھی جناب گھوڑے کی مثال, کبھی خچر کی مثال, کبھی گائے بھینسوں کی مثال, کبھی انار کی مثال, کبھی انگور کی مثال. کوئی مثال اللہ نے قرآن میں چھوڑ, مکھی اور مچھر کی مثال, ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضا, اللہ مچھر کی مثال بیان کرتے ہوئے شرماتا نہیں ہے. شرم اس چیز پہ آتی ہے جو گھٹیا چیز کی مثال دی جائے. اللہ کہتے ہیں یہ مچھر دیکھنے میں گھٹیا لگتا ہے لیکن ذرا اس پہ ریسرچ کرو تو تم کہو گے جس نے بنایا ہے وہ بڑا صاحب کمال ہے. آپ کو پتا ہے مچھر کے اتنے سے سر میں 100 آنکھیں ہوتی ہیں, 100 ڈیجیٹل کیمرے لگے ہوئے ہیں. ایک ڈیجیٹل کیمرہ خود نہیں بن سکتا, اتنی سی کھوپڑی میں 100 کیمرے کیسے فٹ ہو گئے؟ یہ ارتقاء کے نتیجے میں ایوالو ہو کے نہیں ہوئی, یہ ایک ڈیجیٹل کیمرہ ایوالو ہو کے وجود میں آیا اب تک؟ ابے کہیں وہ پڑا ہوا تھا پلاسٹک اور لوہا شوہا پڑا ہوا تھا اور ریت پڑی ہوئی تھی تو پگھل پگھل کے نا کروڑوں خربوں سال میں کیمرہ وجود میں آ گیا. کبھی کہا سائنسدان نے ایسی کوئی پھینکی؟ یار ابھی تم ہنس رہے ہو, جب یہ یونیورسٹی میں جب کوئی پروفیسر پھینک رہا ہوتا ہے تو تمہیں اس وقت ہنسی نہیں آتی. یونیورسٹی میں جو ملحد پروفیسر ہیں وہ ڈارون کے نظریہ بڑی سنجیدگی سے پڑھاتے ہیں نا, کبھی کسی کو ہنستا ہوا دیکھا آپ نے وہاں پہ؟ کیوں, آپ پہ ایک جادو ہوتا ہے یار یونیورسٹی میں پروفیسر صاحب جھوٹ نہیں بول سکتے. لیکن وہی پروفیسر اگر یہ کہہ دے کہ یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے, آپ پوچھیں سر یہ کیسے وجود میں آیا, تو بھائی ایسے وجود میں آیا کہ ونس اپون اے ٹائم ایک ریت پگھلی تھی, خربوں سال میں نا پگھل کے شیشہ بن گئی. پھر طوفان آتے رہے دنیا میں تو وہ شیشہ لینس یوں کر کے آ کے آپس میں جڑ گئے. پھر ایک طوفان آیا تھا, خربوں کروڑوں, سائنسدانوں کے پاس سالوں کی کمی نہیں ہوتی ہے, ذہن میں رکھنا. آپ کہہ دو نا یہ ایک ایسے اتفاق ہو گیا کہتے ہیں 20 کروڑ سال میں ہوا ہے, تو 20 کروڑ میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. 20 کروڑ سال میں تو باغی بیوی بھی واپس آ سکتی ہے. بھائی ہم تو لوگوں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں, بیگم بھاگ گئی, ہم کہتے ہیں 1-2 سال میں آ جائے گی, 2 سال 3 سال 4 سال آ جائے گی انشاءاللہ, کہیں نہیں جانے والی. نہیں آئی تو آپ مر جاؤ گے اس دوران, تو ضرورت ہی نہیں رہے گی آپ کو. تو کروڑوں اربوں سال میں یہ ہوا. ابے بھائی کچھ بھی ہو, آپ نے پروفیسر صاحب سے پوچھا یہ کیمرہ کیسے بنا, وہ کہیں ایسے بن گیا. آپ کو اتنی زور کی ہنسی آئے گی, آپ بولو گے سر آپ واقعی آر یو سیریس ریئلی سر, آپ نے گٹکا ایسا تو نہیں آج گٹکے کا ناغہ ہو گیا ہو آپ کا, چائے نہ ملی ہو آپ کو, بلکہ یہ تو آئس کا کیس لگ رہا ہے, یہ چائے وائے سے نہیں ہوتا ایسے. سر آج چھٹا لگانا تو نہیں بھول گئے آپ. لیکن وہی پروفیسر جب اس سے بڑا جھوٹ بولتا ہے کہ وسیم خود وجود میں آیا ہے خربوں سال میں, ایک سیل تھا جو ترقی کرتے کرتے بندر بنا اور ہوتے ہوتے انسان بن گیا. او بھائی اس سے زیادہ ہنسی آنی چاہیے. سر کچھ خدا کے خوف کرو, کچھ پھینکنے سے پہلے سوچا کرو کس سے بغاوت کر رہے ہو تم, خدا سے لڑ رہے ہو جس نے بنا کے کہا کہ بتاؤ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, خود سے بنے ہو یا آٹومیٹک بن گئے, یہ تم نے اپنے آپ کو بنایا ہے. اس کا جواب ہے نہ ہم آٹومیٹک بنے, نہ ہم نے بنائے, بنانے والا کوئی اور ہے. یہ تو بڑا زبردست لطیفہ ہے کہ آٹومیٹکلی وجود میں آ. اور ڈارون کے نظریے کو جو مانتے ہیں نا, آپ نے تو صرف اتنا سا نظریہ پڑھا ہے, ذرا آپ اس کی ڈیٹیل میں جاؤ تو لطیفوں کی پوری کتاب بن سکتی ہے, وہ پوری لطیفوں کی کتاب. یہ چیتے پہ اتنے خوبصورت ڈیزائن کیسے بن گیا؟ وہ کہتے ہیں یہ ایسی جگہ بیٹھا کرتا تھا کہ سورج کی روشنی جو ہے نا وہ چھن کے آتی تھی. کئی سال تک یہ چیز اس کی جینز میں شامل ہو گئی, تو جہاں جہاں روشنی لگتی تھی وہ بلیک ہو گئی, جہاں جہاں روشنی لگتی وہ وائٹ ہو گئی. بے کون سا چیتا ہے جو ایک ہی ڈیزائن ایک ہی تمیز سے اتنا درخت کے نیچے بیٹھتا رہا کہ نسلوں میں اس کے وہ چیز ٹرانسفر ہو گئی. تو یہ تمہیں بھی جہنم کا ایندھن بنائیں گے, خود بھی جہنم میں جائیں گے. سائنس کو فالو کرو, سائنسی ترقی سے فائدہ اٹھاؤ, سائنس کو اپنا باپ بنانے کی کوشش مت کرو. اتنا نہیں فری کراؤ کہ خدا کے مقابلے میں سائنسدانوں کو لے آؤ تم, یہ خود بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے, تمہیں بھی مروائیں گے. یہ بھی کچھ ہے. یہ جو کتاب ہے نا پیغمبروں کو جو اللہ نے لاکھوں پیغمبروں کو بھیجا, یہ بھی ایک حقیقت ہے. اس کو بھی جناب تھوڑی سی اس کی طرف بھی توجہ کی کوشش کرو کہ کریٹر کیا کہہ رہا ہے, بنانے والا کیا کہہ رہا ہے. تو بنانے والا کہہ رہا ہے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین, ہم نے اس کائنات کو کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا, آزمائش ہے انسان کی. تو آگے اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں, بل نقذف بالحق علی الباطل, اللہ کہتے ہیں ہم حق کو باطل پہ دے مارتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو باطل نظریات پہ حق کو کیا کرتے ہیں, دے مارتے ہیں. فیدمغہ, اور حق اس باطل کا دماغ باہر نکال دیتا ہے. یہ ایک محاورہ ہے, جیسے کوئی بندہ چپک گیا ہو, آپ جان نہ چھوڑ رہا ہو, تو آپ کیا کہتے ہیں, یار اس کو 2 لات مار یا اس کے سر پہ گھونسا لگا اور اس کی کھوپڑی جو ہے نا دماغ باہر نکال دے. کیا مطلب, اسے پنپنے کے قابل مت چھوڑو, اس کو ایسا چھوڑ ہی نہیں کہ یہ دوبارہ یہاں کا رخ کرے. اللہ کہتے ہیں اپنی تعریف کر رہا ہے خدا کہ میں جب قرآن میں اپنے ہونے کے, اپنی توحید کے اور آخرت کے دلائل بیان کرتا ہوں, یہ دلائل ایسے نہیں ہے کہ حق جا کے باطل کو سمجھانا
شروع کرے اور کہے کہ ایکسکیوز می سر، اب حق آ گیا ہے، اب آپ کے لیے یہاں ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، آپ تشریف لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں، نہیں لے جانا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے. اللہ کہتے ہیں ہمارے دلائل ایسے نہیں ہوتے. نقذف بالحق علی الباطل، ہمارا اسٹائل یہ ہوتا ہے کہ حق کو اٹھا کے باطل کی کھوپڑی پہ مارا اور اس کے بھیجا نکال دیا باہر. ایسے دلائل نہیں آ رہی سمجھ میں تو پھر جیسے چل رہے ہو ویسے ہی چلتے رہو. ایسے دلائل ہیں قرآن کے کہ اٹھا کے وہ ایک ملحد پھینک رہا تھا لمبی لمبی کہ ضروری نہیں ہے اس کائنات کو خدا نے بنایا ہو سکتا ہے کوئی اور سیارہ ہو جہاں کوئی بڑے بڑے سائنسدان بیٹھے ہوں پورا سیٹ اپ چلا رہے ہوں. ابے وہ سائنسدان کس نے بنائے؟ پھر کوئی نہ کوئی آخر میں ذات تو ایسی آئے گی جو سبب کی محتاج نہیں ہے، جو خود بنانے میں کسی اور کی محتاج نہیں ہے. وہ مخلوق نہیں ہے، وہ خالق ہے. تو ایسا خدا سے، کیونکہ مسئلہ سارا یہ خدا کو ماننے سے مسائل بہت کھڑے ہو جاتے ہیں. خدا کو ماننا پڑا تو پھر شراب چھوڑنی پڑے گی، پھر زنا چھوڑنا پڑے گا، پھر خاندانی نظام کو پروموٹ کرنا پڑے گا، پھر 2 بچے ہی اچھے والا فلسفہ نہیں چلے گا. پھر تو جرم ہو جائے گا یہ کہ جس خدا نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا وہ تیسرے پہ بھی پیدا کرتا ہے، رزق اس کے ہاتھ میں ہے. بہت ساری چیزیں چینج کرنا پڑیں گی، نماز پڑھنی پڑے گی، زکات دینی پڑے گی،